بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، ہم سفروں، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں، آج ہم یہاں والٹن روڈ لاہور کینٹ میں رب ذوالجلال کا شکر بجا لانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں بزدل بھارتیوں نے اس علاقے میں ان کے 5 ڈرونز افواج پاکستان نے گرائے ہیں، اور جب یہ ڈرون گرائے جا رہے تھے تو زندہ دلانے لاہور کے رہنے والے گھروں میں دبکے ہوئے نہیں تھے، سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے۔ اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا۔ اللہ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان کی مضبوطی اور حکومت پاکستان کی فراست سے مل کر جب جدوجہد کی گئی تو نتیجہ سامنے آ گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دشمن نے آپ کی طاقت کو مانا ہے، اس کی فوج کی تعداد آپ کی فوج سے دگنی ہے۔ ان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 11 گنا زیادہ ہے، ان کے ریزروز ہم سے 45 گنا زیادہ ہیں، ان کی آبادی ہم سے 6 گنا زیادہ ہے۔ لیکن جب بات بنیان مرصوص پر آتی ہے، جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم متحد ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے دشمنوں کے خلاف بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت نازل ہوا کرتی ہے۔ ہمارے شاہینوں نے الحمدللہ بھارت کے رافیل طیاروں کو خاک چٹا دی، خاک۔ سیز فائر لائن پر پاکستانی فوج کے بہادر جوانوں نے ڈٹ کر نہ صرف بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا، بلکہ انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یاد رہے، پاکستان امن چاہتا تھا، امن چاہتا ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری جانا گیا۔ بار بار حکومت پاکستان، افواج پاکستان، دفتر خارجہ، وزارت اطلاعات، مسلسل پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلگام واقعہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا گیا کہ یہ کسی نے لڑانے کی سازش کی ہے، یا یہ پھر ہندوتوا کے پجاریوں کا کام ہے۔ ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو۔ کسی انٹرنیشنل فورم پہ انویسٹیگیشن کرواؤ، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی، اور ہم پر حملہ، درجنوں معصوم بچوں، عورتوں، بزرگوں اور نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ گجرات کا خاندان، ایک محنت کش خاندان، باپ اور اس کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، ایک ماں بچی ہے اور ایک بچہ وہ زخمی ہے۔ ان کا جرم بتایا جائے۔ کشمیر میں 32-33 لوگ ہمارے شہید ہو گئے، سیولینز۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے اڈوں کیا، جھوٹ بولا، مساجد پر حملہ کیا، قرآن پاک شہید ہوئے، وہاں رہنے والے ائمہ اور ان کے خاندان شہید ہوئے۔ وہ کون سے دہشت گرد تھے؟ پاکستان کا رویہ دیکھیں، پاکستان نے کسی سول آبادی پر حملہ نہیں کیا،
اور پاکستان نے رات کی تاریکی میں چھپ کے وار نہیں کیا. پاکستان کے فوجی ترجمان نے کہا جب ہم وار کریں گے پوری دنیا کو بتائیں گے, اور جو کہا وہ کر کے دکھایا یا نہیں بتائیے. یہ مرد مومن کی پہچان ہے. مرد مومن چھپ کے وار نہیں کرتا. مرد مومن بے تیغ بھی مقابلہ کرتا ہے. اور آپ کو وہ الفاظ یاد ہوں گے قائد اعظم کے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. یاد کریں وہ دن جب پلوامہ ہوا تھا تو یہاں ایک جنرل صاحب ہمیں یہ سبق پڑھانے آئے تھے کہ ٹینکوں میں تیل کے پیسے نہیں ہیں. پھر ہمیں قومی اسمبلی میں کہا گیا کیا بھارت پر حملہ کر دوں؟ آج وہی پاکستان ہے, وہی فوج ہے, وہی حکومت ہے, لیکن سپاہ سالار قرآن کا حافظ ہے, شیر دل ہے. آج پاکستان ایئر فورس کی قیادت, آج پاکستان ایئر فورس کی قیادت پنجاب کے ایک شیر جوان کے پاس ہے, ایک گریٹ پروفیشنل کے پاس ہے. آج پاکستان کا وزیر اعظم اس ملک کو اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنانے کا اعزاز دلوانے والے نواز شریف کا بھائی شہباز شریف ہے. آج افواج پاکستان اور حکومت پاکستان متحد ہے ملک کی سالمیت کے لیے. مجھے بہت ہوا جب جنگی ماحول بنا تو ایک خاص مکتبہ فکر نے ایسے تنقید شروع کی کہ پاکستان کی کامیابیوں کو ڈاؤن گریڈ کیا اور دشمن کی ناکامیوں کو کامیابیاں دکھا کر انہوں نے انہیں کامیاب بنانے کی کوشش کی. یہ کیسی حب الوطنی ہے؟ جب مشکل وقت آتے ہیں, جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر آپس کی لڑائی دیکھی نہیں جاتی. آپس میں تو ہماری ٹھک ٹھک چلتی رہتی ہے. لیکن جب بھارت نے میزائل فائر کیے, ڈرون چلائے, گولہ باری کی, تو ان پر یہ نہیں لکھا تھا یہ کون سا گولہ حکومت کے حامی کو لگے گا, کون سا حکومت کے مخالف کو لگے گا. ایک بات مجھے اور کہنی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے. جب پاکستان نے تحمل کا بے پناہ مظاہرہ کرنے کے باوجود جب انہوں نے ہمارے ہوائی اڈوں پر حملے کیے اور جب کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا تو ان تمام پھول سے بچوں کے نام, ان شہداء کے نام ان لانچرز پہ لکھے جن کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستانی ہیں, وہ اللہ کے ماننے والے ہیں, خدا واحد کے. ان کے نام سے وہ لانچر چلے اور انہوں نے بھارت میں صفحے ماتم برپا کر دی. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.